کہ آدمی کو جب پوچھو وہ 100 میں تھا اپنا وہ کیلا 100 کا درجہ. ہم یہاں آئے ہیں کسی مقصد کے لیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے. ہم آئے کیوں ہیں؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم آئے ہیں یہاں اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا یہ عزم اور ارادہ ہو جب تک ہم یہاں رہیں گے انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کو تازگی کے لیے، آپ کی روح کو تڑپانے کے لیے پہلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر نعت پاک پیش کروں گا. پھر اپنے بیان کے اخیر میں ابھی میں نے موبائل پر منگوائی، کال ایک صاحب کو میں نے سنا وہ ان مظلوموں میں ہے جن کو اس وقت نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، سب کچھ جن پر بند کر دیا گیا. اس نے وہ دعا پڑھی ہے، مانگی ہے. اس کا ترجمہ اردو زبان ایک اور صاحب نے کیا، مجھے وہ بہت اچھا لگا. میں نے ابھی منگوایا، وہ آخر میں سناؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن آپ کی نیند کو دور کرنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے نعت کے چند یہ مصرے میں پیش کرتا ہوں. آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جو کچھ اللہ کے حلوائیں گے میں آپ کے سامنے بیان کروں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان نعت ہے یہ. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. کل ہی میں جامعہ مسجد راشن پورہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا. حدیث میں آیا 3 جوان تھے،
اوباش بدماش اپنے وقت کے بے حد شریر، انہوں نے سنا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودان باطلہ کی مخالفت کرتے ہیں، لات اور عزا کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جوان نے بتایا کہ بھائی وہ جو آ رہا ہے ادھر سے، سنا کہ یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، بہت بہترین موقع ہے، اس کو کچل دیا جائے الیاذ باللہ۔ شریر تھے، بدماش تھے، اوباش تھے، اور پیسوں کا لالچ بھی تھا، قوم نے ان کو ابھارا تھا۔ ایک نے دوڑ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پکڑا، بالوں کو کھینچا، اور دوسرا بدبخت بہت تیزی سے آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اطہر پر تھوکا۔ دوسرا ادھر سے دوڑ کے آیا، اس نے آپ کے شانہ مبارک کو پکڑا اور گرایا گیا، آپ وسلم کو مار پیٹ ہوئی آپ کے ساتھ۔ اتنے میں یہ خبر پھیلتی گئی تو آپ کی بیٹی حضرت زینب کو پتا چلا۔ حضرت زینب دوڑتے ہوئے آئی، روتے ہوئے اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہوئے اور چیختے ہوئے دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کے بعد والد صاحب کو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا، کہا بیٹی تو روتی کیوں ہے، رو مت۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظلم کیا بگاڑا تھا آپ نے ان کا؟ آپ نے فرمایا بیٹی رو نہیں، یہ تکالیف اللہ کی طرف سے ہیں، انشاءاللہ ان تکلیفوں کی برکت سے یہ دین غالب آئے گا، اور یہ دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت کہاں تھے، لیکن زخم کھانے کے بعد، کوہ احد میں تکلیف اٹھانے کے بعد، طائف کی گلیوں میں تکلیف اٹھانے کے بعد، مسائب مشکلاتوں کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں اللہ مہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اے میرا اللہ میری فریاد سن، یہ تو جاہل ہے، جانتے نہیں میں کون ہوں، ان کو تعارف نہیں ہے میرا، نہ ان کو اللہ کا تعارف، نہ رسول اللہ کا تعارف، یہ نہیں پہچان پائے۔ میں کہتا ہوں ان کو ہدایت نصیب فرما، بد دعا نہیں فرمائے ہمارے نبی۔ اس شاعر نے پورا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نعت جو بنائی ہے، انسان کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ تھوڑا اس کے ایک ایک مصرع پر جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کو یہ جو آج کے تکالیف ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس دین کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کس طرح قربانی دی ہے، کتنی مصائب و تکلیفوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ چچا کا کلیجہ کھانے والی خاتون گرفتار کر کے لائی گئی، ہندا نام تھا۔ آسان بات نہیں ہے کسی کے چچا کو سر الگ کرو، اس کو کٹورا بناؤ پانی کے لیے، کلیجے نکالو، اس کو چباؤ، اس کو تڑکا لگا کے کھاؤ، اگرچہ نیچے نہیں اترا لیکن تل کے کھانے لگی، دندان مبارک کو سوراخ کر کے گلے میں ہار بنایا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بدن کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت چچا جان کی لاش مبارک کو دیکھا، ایک چیخ نکل گئی اور فرمایا سید الشہداء حمزہ، تمام شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہیں۔ کیوں سب کے سردار ہیں؟ اس لیے سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی اعضاء ہیں سب سے زیادہ قربانی امیر حمزہ کی ہے، لہذا سب شہیدوں کے سردار یہی ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے سب امیر حمزہ کے جھنڈے کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سب سے زیادہ حمد کرنے والے جناب محمد رسول اللہ، فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھ سے بلند کسی نے نہ حمد کی ہوگی نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور شہادت کا جام جنہوں نے پیا، اور سب کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ امیر حمزہ نے کس لیے تکلیف اٹھائی تھی؟ ہم سب کے لیے، اس دین کے لیے۔ تو بے کسی اور بے بسی امیہ بن خلف پیٹ رہے ہیں، کس کو؟ اپنے غلام کو، حضرت بلال کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چشم مبارک سے دیکھ رہے ہیں، پھر آواز لگائی کون ہے جو اس کو آزاد کرے گا؟
صحابہ نے مال پیش کیا، اس کو غلامی سے چھڑایا، لیکن بے بسوں کی دستگیری ہوئی نہیں ہوئی؟ آج ہم لوگ جو ہیں، چونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں کلمہ سیکھنے میں، کلموں کو حاصل کرنے میں، دین کو حاصل کرنے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ جب تکلیف نہیں ہوئی تو جس چیز پر تکلیف نہ ہو اس کی قدر و قیمت آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وقت مختصر ہے، اس لیے میں اس نعت کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ فضل کے موتی جس نے بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔